حضرات گرامی، عزیز بچوں، مدرسہ اسلامیہ محلہ تیلیان کے ہونہار طلبہ طالبات، قابل قدر معلمین و معلمات، اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا کے علم سے آراستہ اور پیراستہ فرمائے، اور جو کچھ پڑھیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نہیں پڑھیں تو گھر بیٹھنے کی ہے نہیں، پڑھتے ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ پڑھنے کے بعد ہر ایک کام کے ساتھ ایک کام مددگار کے طور پر ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ تو علم حاصل کرنے کے بعد عمل کی کوشش اپنی طرف سے ہو، اور اس میں مدد کے طور پر دعا شامل ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ کبھی عمل کے لیے میدان میں آئے نہیں اور گھر بیٹھے دعا کر رہے، تو کیا مطلب آتا ہے؟ کام شروع کر دیں تب اس کام کو مکمل ہونے کے لیے دعا کی جاتی ہے نہیں؟ اور آپ نے کام ہی کبھی شروع نہیں کیا، جیسے جنگل میں چلے جائیں اور کہیں یا اللہ یہاں پر میرا ایک بہت اچھا سا مکان ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ یا آپ کا خود کا پلاٹ پڑا ہوا ہے، اسی پلاٹ پہ جا کے کہیں یا اللہ اس پلاٹ پہ ایک اچھا سا مکان ہو جائے، تو ہوگا؟ اللہ روزی دیتا ہے تو گھر بیٹھے کہے یا اللہ آج کھانا اچھا آ جائے، پیسہ اچھا آ جائے، تو آئے گا؟ بتاؤ آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ آپ کو روزی کی تلاش میں نکلنا پڑے گا، جو آپ کے لائق مزدوری ہے اسے کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی ٹیچر ہے تو اسے پڑھانا ہوگا، اگر کوئی مزدوری کرتا ہے، بوجھ اٹھانے کا کام کرتا ہے تو وہ بوجھ اٹھائے گا، اگر کوئی میسن کا کام کرتا ہے تو اسے وہ کام کرنا ہوگا، اگر کوئی دکانداری کرتا ہے تو اسے دکانداری کرنا ہوگا۔ ان کاموں کو انجام دینے کے دوران اللہ تعالیٰ سے ان کمائی ہوئی روزی میں برکت کی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جو ہم کما رہے ہیں اس میں برکت عطا فرما۔ تب کیا ہوگا؟ اس میں برکت ہوگی۔ برکت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ 5 روپے کما جائیں تو وہ 5 لاکھ ہو جائے، ہے نہیں؟ برکت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا کما رہے ہیں وہ اپنے پوری فیملی کو کھانے پینے، دوا علاج، زندگی کی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے، سمجھ لو برکت ہی برکت ہے، سمجھ گئے؟ اب کوئی بیماری نہیں آئی اللہ تعالیٰ کے کرم سے، کوئی ایسی تکلیف نہیں آئی جس میں بہت زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، تو سمجھے کہ آپ پر اللہ کی رحمت ہے اور آپ کی روزی میں برکت ہے، کہ کمائی سے زیادہ آپ کا خرچہ نہیں ہو پا رہا، اس کا نام برکت ہے۔ اب لوگ سوچتے ہیں کہ روز تو وہی کمائی ہے، کیا برکت ہو رہی ہے؟ برکت یہ ہو رہی ہے کہ جن کے پاس اناپ شناپ پیسے آتے ہیں ان کے پاس اناپ شناپ پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی کو آئے، چاہے ان کو یا ہم کو یا اور کسی کو، تو وہ پیسے کبھی اس بیماری میں، کبھی اس پریشانی میں، کبھی اس دقت میں خرچ ہو جاتے ہیں، تو ان کے ایسے چلے گئے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی، کوئی بلا نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی صحت سے پریشان نہیں، کوئی بھی فیملی ممبر اتنا زیادہ بیمار نہیں ہوتا
کہ جس میں بہت زیادہ خرچے آ جاتے ہیں، قرض تلے دب جاتے ہیں، سمجھیے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو رہی ہے آپ کے اوپر، اور آپ کی کمائی میں برکت بھی ہو رہی ہے۔ اسی کو برکت سمجھیں۔ کاروبار کی برکت کا یہ حال ہے کہ کاروبار روز دکان چلتا ہے تو 2 4 10 گراہک آتے ہیں، برکت کا یہ حال ہے کہ آج 50 لوگ آ گئے، کل 100 لوگ آ گئے، اب وہ کام دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ کاروبار کی برکت ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا، میرے سرکار نے فرمایا کہ تجارت کرو، سچے تاجروں اور سچے بزنس مینز کی شفاعت کل میدان حشر میں اللہ کے حبیب شہیدوں کے ساتھ فرمائیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ بزنس مین کیا ہو؟ سچا ہو، اپنے کاروبار میں منافع چاہے جو لے مگر وہ فریب نہیں دیتا ہو، جھوٹ نہیں بولتا ہو۔ آپ کا سامان 5 روپے کا ہے، آپ کو 50 روپے لینے کا حق ہے، بزنس کے رول سے بھی، شریعت کی روشنی میں بھی، دین میں، اسلام میں بھی، کہ میرا سامان ہے، آپ کو پسند آتا ہے تو 5 کا 50 لیں، سمجھ گئے؟ لیکن اس میں یہ جھوٹ ملانا کہ نہیں صاحب ہمارا تو 50 میں ہی آیا، کہ کرنا 2-5 پیسہ نہیں کرنا، یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنے سامان کا فرینکلی دام بتائیں کہ یہ ہم آپ سے لیں گے، آپ کو لینا ہے تو لیجئے، نہیں تو بڑی بڑی دکانیں اور مالز کھل گئے ہیں، اللہ حافظ۔ تو سچی تجارت ایسے ہونی چاہیے۔ آپ کا مال چاہے جتنے کا ہو، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا مال کھوٹا ہو یہ بتائیں، خراب ہو یہ بتائیں، اچھی چیز نہیں ہے یہ بتائیں، لیکن یہ دھوکہ دے کر، فریب دے کر کہ مال اچھا بول کے خراب مال نکال دیں، یہ غلط ہے، سمجھ گئے؟ ایسے اگر کوئی، میرے سرکار نے فرمایا کہ جھوٹ بول کر مال تو بیچ لو گے مگر برکت کہاں سے لاؤ گے؟ مال تو آپ کا جھوٹ بول کر بک گیا کہ صاحب 100 روپے کا مال، آپ نے کہا کہ آج اتنی میں لے لیجیے، پتہ چلا کہ جتنے سیب لیے وہ اندر سے خراب سڑے ہوئے تھے، مال تو بک گیا، سڑے ہوئے سامان لوگ لے کے گئے تو وہ آپ کو 2 4 نہیں 1000 گالی دیں گے، بد دعائیں دیں گے۔ کیا مطلب آتا ہے؟ سامان تو آپ نے بیچ لیا۔ برکت اس طرح نہیں ہوگی کہ ناجائز رقم آپ نے لے لیا، اس سے ناجائز خون تیار ہوگا، ناجائز بلڈ بنے گا، جھوٹے ہوں گے، فریبی ہوں گے، دغاباز ہوں گے، ڈاکو بنیں گے، ہم نہیں تو ہماری اولاد، ہم کسی طرح مال جمع بھی کر دیں گے تو ہماری اولاد پی پا کے اس کو پانی کی طرح بہا دے گی۔ ایسی دولت نہیں چاہیے، سمجھ گئے؟ ایسے جھوٹ، فریب، دغا، مکاری، شیطانی دھوکہ، جب ہماری شریعت میں، ہمارے دین و اسلام میں جانور کو دھوکہ دینا ناجائز اور حرام ہے، بہت غلط ہے۔ حرام کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت گندی بات ہے، بہت گندا عمل ہے یہ کام۔ تو اتنا گندا عمل ہے کہ جانور کو دھوکہ نہ دیا جائے تو پھر انسان کو دھوکہ دینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے بتائیے؟ ایک بار درود شریف پڑھی تو میں ایک بہت بزرگ ہستی کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ واتباعہ واحبائہ الی یوم الدین دائماً ابدا ابدا الف الف مرہ۔ حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ شہر بخارا کے رہنے والے تھے۔ ان کا نام کیا تھا؟ محمد۔ ان کا کیا نام تھا؟ محمد۔ ان کے باپ کا نام تھا اسماعیل، اس لیے ان کو کہا جاتا محمد ابن اسماعیل۔ اتنے نیک کہ اس کا جواب نہیں۔ انہوں نے حضور کی باتوں کو جمع کیا تھا کہ حضور نے دنیا میں کون کون سی باتیں بیان فرمائی، کھانے کے بارے میں کیا فرمایا، نماز کے بارے میں کیا فرمایا، سونے کے بارے میں کیا فرمایا، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کے بارے میں کیا فرمایا۔
ان باتوں کو انہوں نے جمع کیا، انہیں حضور کی انہی باتوں کو ہم کیا بولتے ہیں؟ حدیث شریف۔ کیا بولتے ہیں؟ حدیث شریف۔ حضور کی باتوں کو کیا بولتے ہیں؟ حدیث شریف۔ ہاں، تو وہی باتوں کو وہ جمع کر رہے تھے کہ حضور نے جو بات بیان کی تھی وہ کن کن لوگوں کے پاس ہے، کیا کیا ہے، وہ ان کے پاس وہ لینے جاتے تھے اور اپنے پاس کاغذ میں، رجسٹر میں یعنی کتاب میں لکھ لیتے تھے۔ کیا کر لیتے تھے؟ لکھ لیتے تھے۔ دیکھیے ان کو اپنے نبی سے کتنی محبت تھی کہ حضور کی بات کسی کے پاس جاتے تھے سننے کے لیے تو ان سے پہلے نہیں سنتے تھے، پہلے خود غسل کرتے تھے، نیا کپڑا پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد اس آدمی سے پوچھتے تھے کہ آپ کے پاس حضور کی یہ اس بارے میں کوئی بات ہے؟ تو وہ کہتے کہ ہاں ہے، تو وہ کہتے کہ مجھ کو بھی بتا دیجیے۔ سمجھ گئے؟ تو وہ ان کو بتاتے۔ کیسے بتاتے؟ کہ میں نے سنا فلاں آدمی سے، انہوں نے سنا فلاں آدمی سے، انہوں نے سنا فلاں آدمی سے، اور انہوں نے سنا حضور سے یعنی نبی سے۔ یہ رپورٹ ہونا ضروری ہے کہ کس نے کن سے سنا، کس نے کن سے سنا۔ اگر کوئی کہا ارے ان سے بس سن لیا تو ان باتوں کا ہماری شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا پروف دینا پڑے گا کہ آپ نے کن سے سنا، انہوں نے کن سے سنا، انہوں نے کن سے سنا۔ اگر یہ سننے والے اچھے ہوتے تھے، نیک ہوتے تھے، نمازی پرہیزگار ہوتے تھے، جھوٹے نہیں ہوتے تھے، فریبی نہیں ہوتے تھے، دغاباز نہیں ہوتے تھے، تب ان کی بات وہ لیتے تھے۔ اگر ان میں کسی طرح کی کوئی کمی نظر آ جاتی کہ انہوں نے ان سے تو سنا مگر وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، بولے کہ ہم نہیں ان کی بات لیں گے۔ سمجھ گئے آپ میری بات؟ اس طرح ان کو حضور کی حدیث لینے کا طریقہ ان کا یہی تھا۔ ایک بار بہت دور کا سفر کر کے کسی دوسرے شہر میں گئے، غالباً وہ کوئی دوسرا ملک بھی تھا، اونٹ کا سفر تھا۔ پہلے زمانے کے سفر کتنے کٹھن اور مشکل ہوتے تھے آپ خوب جانتے ہیں۔ آج کے ہواؤں کے دوش پہ اڑنے والے سفر بھی کوئی کم پریشانیوں کے نہیں ہیں۔ اس لیے ہماری شریعت آج بھی کہتی ہے کہ 4 رکعت والی کو سفر میں 2 رکعت ہی کر کے پڑھیں گے، فرض کو کتنا پڑھیں گے؟ 2 رکعت۔ کیوں؟ کٹھنائی پہلے بھی تھی، کٹھنائی آج بھی ہے۔ تو پہلے اونٹ کا سفر کر کے بہت دور گئے، پتہ چلا کہ دور ایک شہر میں ایک آدمی رہتا ہے اور ان کے پاس حضور کی ایک بولی ہے، ایک بات ہے، ایک حدیث ہے۔ گئے ان کے پاس۔ جب ان کے پاس گئے اتنی پریشانیوں کے بعد تو اپنا جو ان کا طریقہ تھا نہانے کا، پہلے کپڑے پہننے کا، خوشبو لگانے کا، پھر نفل پڑھنے کا، پھر حضور کی وہ حدیث سننے کا، وہ طریقہ کرنے کے بعد اس آدمی کے پاس جب پہنچے جس کے پاس حضور کی ایک حدیث تھی۔ کتنی حدیث تھی؟ صرف ایک حدیث تھی۔ کتنی حدیث تھی؟ اور صرف ایک حدیث لینے کے لیے وہ اتنی کٹھنائیوں کا سفر کر کے اونٹ پہ دھوپ میں اتنی دور گئے، اتنا اہتمام کیا۔ اس کے بعد ان کے پاس جب گئے تو ان کو دیکھا کہ وہ اپنے اونٹ کو یا کسی جانور کو چارے کا دھوکہ دے کے بلا رہے تھے۔ اپن آج بھی کرتے نا، اپنے ہاتھ میں کچھ ہوتا نہیں ہے، کہتے چارے کو، اونٹنی کو یا بکری کو ایسے دھوکہ دے کے بلاتے کہ یعنی اس میں کچھ کھانے کا ہے تیرے کو دوں گا۔ آپ ہاتھ کو ایسے ڈھکے ہوتے ہیں حالانکہ اس میں کھانے کا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو وہ آدمی بھی ایسے ہی چارے کا کچھ دھوکہ دے کے ایک جانور کو بلا رہا تھا اور اپنی آواز میں ان کو آواز دے رہا تھا، جس کو جانور سمجھتے ہیں نا، ایسے انداز میں کہ میں تم کو یہ چارہ دیتا ہوں، حالانکہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ان کے پاس وہ آئے، چپ چاپ دیکھ لیا اور چلے گئے۔ جب جانے لگے تو اس آدمی نے جن سے وہ حدیث لینے آئے تھے انہوں نے اس آنے والے کو ٹوکا، کہا کہ آپ یہاں کس لیے تشریف لائے تھے؟ آپ آئے اور جا رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں بیان کیا۔ کہا کہ ہم آئے تھے اس لیے کہ ہم کو پتہ چلا کہ آپ کے پاس حضور کی ایک حدیث ہے، حضور کی ایک بات ہے، میں وہی لینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوا تھا۔ تو کہا کہ آپ نے مجھ سے وہ لیا نہیں، سنا نہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ کہا کہ اب ہم کو آپ سے وہ حدیث نہیں لینی ہے۔ کہا کیوں نہیں لینی ہے؟
آپ اتنی کہاں سے آئے؟ بولے بخارا سے۔ بولے بخارا، سمرقند، ماوراؤن نہر، آذربائیجان کا علاقہ تو یہاں سے بہت دور ہے، اتنی پریشانی جھیل کے آپ یہاں آئے اور بغیر حدیث لیے، بغیر کام کیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں، آپ سے مجھے حضور کی حدیث اب نہیں لینی، سنا تو تھا کہ آپ کے پاس ہے لیکن لینی نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے خود دیکھ لیا کہ آپ ایک جانور کو چارے کا دھوکہ دے کے بلا رہے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس چارہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ اس انسان کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اس لیے ہم ایسے دھوکہ دینے والوں کی بات نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ نہ تم کسی انسان کو دھوکہ دو، نہ کسی جانور کو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس طرح ہمارے بزرگوں نے بات حضور کی جمع فرمائی ہے، تب جا کے وہ حدیث کی کتاب بخاری بنی ہے، اور وہ بخاری اتنی اعلیٰ کہ قرآن کے بعد علماء فرماتے بخاری شریف کا ہی نمبر مرتبہ ہے۔ اسی حدیث کی کتاب کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ میری کتاب پڑھو۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کی کون سی کتاب ہے؟ کہا بخاری شریف۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو میں یہ کیا عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں یہ سبق ضرور یاد رکھیے، ساری کتاب پڑھ جائیے گا، سارے علم و فن آپ کے پاس آ جائیں گے، دین کا بھی دنیا کا بھی، مگر اگر آپ دھوکے باز ہیں تو کوئی مطلب نہیں ہے، آپ فریبی ہیں، ہم فریبی ہیں تو کوئی مطلب نہیں ہے، جھوٹ فریب دغا مکاری شیطانی سے کام لیتے ہیں یہ تو کوئی مطلب نہیں ہے، اس علم کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس لیے کہ میرے سرکار نے فرمایا العلم نور، علم ایک روشنی ہے، روشنی ہونے کے باوجود تم اندھیروں میں بھٹک رہے ہو، دغا اور فریب کے کام کر رہے ہو، جھوٹ مکاری شیطانی پھیلا رہے ہو، دنیا کو دھوکہ دے رہے ہو، فریب دے رہے ہو، تو جو انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے معاذ اللہ، وہ اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے اپنے حساب سے، اپنے گمان میں۔ اس لیے ایسے دھوکے بازوں سے دور رہنا ہے، دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آئے نا بات؟ اور جو بات بولو صحیح بولو، چاہے تمہاری جان چلی جائے، کریکٹ بولو، سچ بولو، سچائی کی راہ چلو، اور کبھی جھوٹ سے کام لینے کی کوشش مت کرنا۔ میرے سرکار حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جھوٹ سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ بہت بڑے گناہوں کی بنیاد اور جڑ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ اور ہم لوگ یہاں جھوٹ بولنے میں جو پاتال میں چلا جائے سوچتے اسی کا نام کمال ہے۔ کیا بات ہے، دھوکہ دینا، فریب دینا، چونا لگانا، یہی تو اپنا جاب ہے، اور اسی چونا سے لگا لگا کر خوب کمائے، بڑی بڑی کاریں، سمجھ گئے، بڑے بڑے محلات، مکانات ہیں، کسی بھی جگہ پہ رہنا تمہارا جسم کو، تمہاری روح کو کوئی سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ ذکر خدا سے دور ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کہیں بھی رہو، چارپائی پہ رہو، فرش پہ رہو، مٹی پر سو رہو، آسمان میں سو رہو، تمہیں موت نہیں آ سکتی ہے جب تک اللہ نہیں چاہے گا، موت کا فرشتہ تمہارے پاس آ ہی نہیں سکتا۔ اور کہیں بھی رہو، اللہ کے ذکر کرو گے تو ذکر الہی سے سکون ملے گا، نہیں تو کسی مقام پر سکون نہیں ہے۔ وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں، اس روشنی کے پیچھے مت بھاگنا، ورنہ آگے بھاگتے جاؤ گے تو کوئی ننگا ملے گا، کوئی ناچتا ملے گا، کوئی بھگوڑا ملے گا، کوئی شیطان ملے گا۔ اس لیے ان چمتکار اور اس چمک دمک کے پیچھے مت بھاگنا، سچائی کے پیچھے بھاگنا، سچائی کی راہ چلنا، سچائی اور صداقت پہ قائم رہنا، اور اسی طرح دوسروں کو بھی نصیحت کرنا۔ سچائی کی راہ میں آ کر جو بھی تم حاصل کرو گے، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ دولت ہو، تو اس میں اللہ کی برکت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچائی کی راہ چلنے اور اسی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑو دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے تو گز زمین دفن ہونے کو مل جائے تو گز زمین تم پہ ہر دم رو درود و سلام تاجدار حرم شہنشاہ دی تم پہ ہر دم تیری یادوں سے معمور سینہ رہے تیری یادوں سے معمور سینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی تم پہ ہر دم کرو درود و سلام تاجدار حرم شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اے یا اللہ ہم سب کو درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما درود و سلام کی برکت سے ہم سب کو سلامتی عطا فرما ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول فرما ہم سب کو ہر بلا ہر وبا سے محفوظ فرما یا اللہ اس مدرسے کو دن دونے رات چکوری ترقی عطا فرما مدرسے میں کام کرنے والوں اس کے معاونین کو مدرسین کو دن دونے رات چوگنی ترقی عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ